اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ گو یہ زہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ موجود ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھامنے کے لیے وہی راست دکھایا جائے گا۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ آیت کریمہ 101 اور 102 میں اللہ تعالیٰ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد نہ بھلائی جائے، اس کے شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ بعض روایتوں میں یہ تفسیر مرفوع بھی ہے کہ لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت انس کا فرمان ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ آیت سے منسوخ ہے۔ اس دوسری آیت میں فرما دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرتے رہا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اس کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو، عدل پر جم جاؤ یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل اور انصاف برتا کرو۔ پھر فرمایا کہ اسلام پر ہی مرنا، یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر ہے۔ اسی رب کریم کا اصول یہی کہ انسان اپنی زندگی جیسے رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے، اور جس موت مرے اس پر قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناپسند موت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔